نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ونادى فرعون في قومه اور اعلان کیا فرعون نے اپنی قوم میں قال یا قوم اس نے کہا اے میری قوم الیس لی ملک مصر کیا میرے پاس ملک مصر نہیں ہے وہذہ الانہار تجری من تحتی اور یہ نہریں بہتی ہیں نیچے سے افلا تبصرون کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو ام انا خیر من هذا الذي هو مہین کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو گھٹیا ہے نعوذ باللہ ولا يكاد يبين اور صحیح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن سونے کے او جاء معه الملائکۃ مقترنین یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے فاستخف قومہ پس اس نے بے وقوف بنایا اپنی قوم کو فَأَطَاعُوهُ پس انہوں نے اس کی اطاعت کر لی اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک وہ فاسق قوم ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہم نے انتقام لیا ان سے فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ پس ہم نے غرق کر دیا ان سب کو فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا پس ہم نے ان کو گزرا ہوا قصہ بنا دیا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ اور مثال پچھلوں کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الزخرف کا 5واں رکوع آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا اور وہ آیات انہوں نے پیش کی لیکن انہوں نے تسلیم نہ کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے کئی آیات بھیجی لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے اور وعدہ کرتے کہ اب یہ ٹل گئی تو ہم ایمان لائیں گے،
لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر اسی طرح کافر اور باغی بن جاتے۔ اب آپ غور فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر کہا اور مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، لیکن منہ کی کھانی پڑی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ اس کی باتیں کوئی عقل مندوں والی باتیں نہیں ہیں، مجنون کہا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ایک ایک بات دلائل سے وزنی تھی جو لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی تھی۔ اب جب فرعون نے دیکھا تو موسیٰ کی باتیں بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں اور جادوگروں کا مقابلہ بھی ہم نے کروا کے دیکھ لیا ہے، تو یہ ساری باتیں تو ہم ہار چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں۔ چنانچہ فرعون نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ظاہری دنیاوی اپنے جاہ و جلال کو پیش کرنا شروع کیا۔ میرے پاس ملک مصر ہے، میری فوجیں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ نہریں ہیں، اور یہ فلاں اور یہ فلاں۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ یہ واقعہ سنا کر گویا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو قوم والے کر رہے ہیں پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہو چکا ہے۔ آج مکے والے کہتے ہیں جی قرآن کسی بڑے وڈیرے پر کیوں نہیں نازل ہوا، تو یہ بات پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہو چکی ہے۔ وہ ملک مصر کی بادشاہت اور حکومت اور فوجیں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ موسیٰ کے پاس کیا ہے، لیکن موسیٰ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، مالدار مال کے نشے میں اور اپنے اقتدار کے نشے میں وہ اللہ کے بندوں کو فقیر اور غریب سمجھ کر ان کو رد کرنے اور دھتکارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ فرعون کی گفتگو ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور اعلان کیا، ندا کی فرعون نے اپنی قوم میں، قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ میرے پاس ملک مصر نہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں نا متکبرانہ، کہ وہ جملے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں اور تکبر کرنے والے کو اللہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے انا کا معنی میں، یہ ایک بولا تھا ابلیس نے، شیطان نے، انا خیر من، میں بہتر ہوں، اللہ نے کہا تو ذلیل ہوگا، اور یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، میں اللہ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ ایک جملہ ہے نحنو، ہم جی بڑے زبردست مضبوط جماعت ہیں، یہ لفظ بولا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، انہوں نے کہا نحن عصبہ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں۔ یوسف کے ساتھ بابا کیوں محبت کرتے؟ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، یوسف کو اللہ نے تخت پر بٹھایا، وہ ہم کہنے والوں کو فقیر بنا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے جی جو قارون نے بولا تھا، میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اس نے کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرے پاس جو مال و متاع ہے یہ سب میرے پاس ہے نا، میں نے کمایا ہے نا، اپنے خزانوں سے کمایا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور چوتھا جملہ ہے جو فرعون نے بولا تھا لی، الیس لی ملک مصر، یہ سارا ملک مصر میرے پاس نہیں ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے، میری حکومت اور میرا اقتدار نہیں ہے پورے مصر پر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند ہے اور اللہ نے غرق کر کے بتایا کہ نہ تیرا نہیں ہے، یہ تو میں نے تجھے دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو تکبر کرے اور میرے نبی کو آنکھیں دکھائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کہنے لگا قال یا قوم، اس نے کہا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ میرا نہیں ہے ملک مصر؟ مطلب یہ کہ ملک مصر میرا ہے۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں بھی بہہ رہی ہیں نیچے سے، دریائے نیل وغیرہ سے اس نے نہریں بنائی ہیں اور پورے ملک مصر کے اندر زراعت اور آبپاشی کا نظام بنایا، یہ سارا اس نے کہا میرے تو کنٹرول میں۔ افلا تبصرون، کیا آپس تم دیکھتے نہیں ہو؟
ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، یہ انا بھی آ گیا، وہی شیطان والا میں. ام انا خیر، اب تم ہی بتاؤ میں بہتر نہیں ہوں، ھذا الذی هو مہین، اس شخص سے نعوذ باللہ جو حقیر اور گھٹیا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور نے کہا موسیٰ کے پاس کیا ہے، یعنی اس نے افضلیت اور حقارت کا معیار حکومت اور پیسے کو سمجھا. میرے پاس حکومت ہے، موسیٰ کے پاس کیا ہے. ولا یکاد یبین، اور یہ بیان بھی نہیں کر سکتا. اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی اس سے وہ مراد ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لکنت شروع میں تھی، بعد میں تو ختم ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان کی گرا اور لکنت کو ختم کر دے، تو اللہ نے ختم کر دی. تو یہ فرعون کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ بیان نہیں کر سکتا؟ یا تو اس پرانی لکنت کی وجہ سے کہہ رہے، یا فرعون جس طرح ہم کہتے ہیں نا کھوتا تھا، اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی. موسیٰ علیہ السلام دلائل سے بات کریں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کہتا یہ سمجھا ہی نہیں سکتا. اور یہ لوگ منکر ایسے کہتے رہتے تھے. شعیب علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود میں ہے، ان کی قوم نے بھی کہا تھا ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب جو باتیں تو کر رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو کہاں متکبرین کو یہ اللہ رسول کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے فرعون نے کہا یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ کیا کہتا ہے. اور آگے کہنے لگا اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے اوپر سونے کے کنگن گرتے نا، فرشتے اس کے ساتھ ہوتے تو ہم کہتے نبی ہے. یہ غریب آدمی ہے، لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے، بس یہ کیسے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. کہتا ہے فرعون فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن سونے کے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہیں اس کے ساتھ فرشتے آئے جو اس کے ساتھ دینے والے ہوتے، فرشتے ساتھ ہوتے اور بتاتے ہاں جی اللہ کا نبی ہے. فاستخف قومہ، فرعون کہتا ہے موسیٰ نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جو ایمان والے ہیں کہتے ہیں خواہ موسیٰ نے ان کو حقیر بنا لیا، بیوقوف بنا لیا. فاطاعوہ، پس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کر لی. اس لیے ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو موسیٰ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. آگے لفظ ہے انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھے. یا تو یہ فرعون کہہ رہے موسیٰ کے ماننے والوں کو کہ وہ فاسق ہیں، یعنی میرے نافرمان ہیں. اور زیادہ درست بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور فرعون کی قوم کیا تھی، وہ فاسق تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو انکار کر رہی ہے. فلما آسفونا، اللہ کہتے ہیں جب اس قوم نے یعنی فرعونیوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا. کیسا انتقام لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. پھر ان کی لاش پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ تھا. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، وہ جو فرعون کہتا ہے میرا ملک مصر اور میں یوں اور یہ میری بادشاہت ہے، اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے گزری ہوئی قوم کا ایک قصہ بنا کے رکھ دیا. آج فرعون کا قصہ تو ہے، فرعون کوئی نہیں ہے، ہم نے ان کو ایک قصہ بنا دیا گزرا ہوا. وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا. اس کے انجام کو دیکھو اور تکبر نہ کرو، اور رب کی دھرتی پر کسی کو حقیر مت سمجھو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا